بارے میں صرف بھلائی کی بات جانتی ہوں، میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں۔ یعنی ہمارے یہاں اگر ایسا کچھ مسئلہ ہو جائے تو ایک سوتن دوسری سوتن کے مسئلے کو بگاڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا سوت لگا دی، مگر وہ کیسے دل تھے اور کیسے سینے تھے، اور وہاں کتنی صفائی تھی کہ حضرت زینب نے اس موقع پر بڑی نبی تلی بات کی اور کہا کہ میں عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ام سلمہ تمہاری غیرت کو اللہ دور کرے، اور جہاں تک تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، میں اس کی تربیت کروں گا، اس کے بارے میں تم کو کوئی شکایت نہ ہوگا۔ چنانچہ شوال سن 4 ہجری میں یہ نکاح ہوتا ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کمرے میں جو کمرہ حضرت زینب بنت خزیمہ کا تھا اور ان کی وفات کے بعد اب وہ کمرہ خالی تھا، اسی کمرے میں رخصت ہو کر کے آئیں، اور 400 درہم پر یہ نکاح ہوا۔ مہر میں 400 درہم تھے، اللہ کے نبی کی زیادہ تر بیویوں کے مہر میں یہی 400 درہم تھے۔ اور شادی کے دن پہلے دن حضرت ام سلمہ نے کھانا پکایا، اللہ کے رسول کھانا پکانے کے مہر دن پہلے دن انہوں نے کھانا پکا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتی تھی۔ اللہ کے رسول جب مرض الموت میں تھے، اپنی آخری بیماری میں تھے، اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو اماں عائشہ کے کمرے میں لے کے ٹرانسفر کر دیا گیا، تو وہیں آپ رہتے تھے، تو تمام بیویاں آپ کی حال چال لینے کے لیے آتی تھی۔ حضرت ام سلمہ ایک مرتبہ آئیں، اللہ کے رسول کی تکلیف کو دیکھی تو رونے لگی، اپنے شوہر کی تکلیف کو دیکھی تو رونے لگی، چلانے لگی، چیخنے لگی۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ صبر سے۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ کے کچھ بالوں کو انہوں نے تبرک کے طور پر بچا کے محفوظ کر کے رکھا تھا، چاندی کی ایک بلیا۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے جسم اور آپ کے بال سے تبرک حاصل کرنا جائز تھا۔ اب دنیا میں کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کو، کسی بڑے سے بڑے نیک آدمی کو، کہ اس کے بال سے یا اس کے جسم سے تبرک حاصل کیا جائے۔ یہ چیز اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج دنیا میں بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول کے بال کے نام سے، اللہ کے رسول کے جوتے کے نام سے جو چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں، ان کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کے مستند ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، لہذا ان سے تبرک حاصل نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ کے پاس اللہ کے رسول کے بال تھے، ان کو انہوں نے چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر کے رکھا تھا، اور بخاری کی روایت ہے کہ جب کسی کو نظر لگتی تھی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان بالوں کو بھیجتی تھی، اور وہ بال پانی میں ڈالے جاتے تھے، اور پھر اس کو نکال دیا جاتا، اور وہ پانی مریض پیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ تھا، اور آپ کے بال کا ایک تبرک تھا جو کہ ثابت ہے بخاری کی روایت سے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگائی کہ حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتی تھی، اپنے والد کی طرح بہت فیاض بھی تھی، بہت اللہ کی راہ میں بھی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں جب تمام ازواج مطہرات کو 12,000 درہم ان کو سالانہ دیا جاتا تھا، حضرت ام سلمہ وہ رقم زیادہ تر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ کے اندر ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے حقوق کو سمجھتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، بڑا مشہور واقعہ ہے سیرت کا، اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں تھیں، ان کو حضرت عمر نے ڈانٹا۔ انہیں حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی، حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگ باز آ جاؤ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے سے، ورنہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیوی عطا فرمائے۔ جب حضرت عمر نے اپنے مخصوص انداز میں اور غصے میں اور روب اور دبدبے کی حالت میں یہ بات کہی تو ساری بیویاں تو چپ ہو، مگر حضرت ام سلمہ کھڑی، کہاں ہے عمر؟ ہمیں سمجھانے اور ہمیں ہمارے اللہ کے رسول کے اوپر ہمارا کیا حق ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول زندہ ہے، ہمیں تمہاری تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنی بڑی بات تھی، حضرت عمر سے بڑے بڑے لوگ کہا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذمہ داریوں اور اپنے دائروں کو بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ خبردار تم ہمیں سمجھانے کی کوشش مت کرو، ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے رسول موجود ہیں، وہ ہمیں سمجھائیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دینی شعور تھا، ایسا نہیں کہ کوئی بھی بات سن لے اور مان لے، دین کا شعور رکھتی تھی اور آگے بڑھی۔ حدیبیہ کا موقع یاد ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کا یہ وہ واقعہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صحابہ کرام میں ناراضگی تھی، غصہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اپنے اپنے اونٹوں کی قربانی کر لو، اپنے اپنے بالوں کو مڑوا لو، کوئی صحابی تیار نہیں۔
اس موقع پر اس سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت ام سلمہ بھی گئی. جب اللہ کے رسول اپنے حجرے میں آئے تو حضرت ام سلمہ نے دیکھا اللہ کے رسول بڑے غمگین ہیں. پوچھا کیا بات ہے اللہ کے رسول، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیوں آپ پریشان ہیں؟ کب پہلا موقع ایسا ہے کہ میرے صحابہ میری بات نہیں مانے. میں نے ان سے کہا جاؤ اپنے اونٹوں کی قربانی کر دو، اپنے بالوں کو مڈا لو، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے، سب کے دل غم و غصے سے بھرے. اب یہ صحیح ہے کہ یہ کوئی گھر کا میٹر نہیں تھا، یہ کوئی ایسا میٹر نہیں تھا جس میں حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا جائے، مگر اللہ کے نبی نے اپنا یہ میٹر حضرت ام سلمہ کے سامنے رکھا اور حضرت ام سلمہ نے جو سجیشن دیا، جو مشورہ دیا، وہ بہترین مشورہ کہا ہے اللہ کے نبی آپ ایک کام کیجیے، آپ باہر نکل کے اور آپ اپنے اونٹ کی قربانی کیجیے اور آپ نائی کو بلا کر کے اپنے بالوں کو مٹا دیجیے، بس آپ کے صحابہ سب آپ کے بعد آپ کی سنت پر عمل کریں گے، آپ کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ بڑا بہترین مشورہ تھا. اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا اور جیسے ہی آپ نے اپنے اونٹ کی قربانی کی اور آپ نے اپنے بال بڑھوائے، تمام صحابہ نے اپنے اپنے اونٹوں کی بھی قربانی کی اور ایک دوسرے کے بال خود مڑے. بلکہ بخاری کے الفاظ تو یہاں تک ہیں صحابہ اتنے غصے میں تھے کہ ایک دوسرے کا بال جب مڑ رہے تھے اس طرح ہاتھ میں لیے تھے تو لگ رہا تھا گردن کاٹنے، اتنے غصے میں، یعنی اس صلح سے ناخوش تھے، ناراض تھے. مگر چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا، اس لیے صحابہ نے بہرحال اس کو تسلیم. تو یہاں حضرت ام سلمہ نے جو مشورہ دیا اور اس مشورے کو اللہ کے نبی نے مانا، یہ بہت بڑی بات تھی. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے پر کمنٹ کرتے ہوئے فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اشارتها علی النبی تدل علی وفور عقلها، یہ اللہ کے رسول کو ان کا یہ مشورہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر سمجھداری بہت تھی اور ان کی رائے بہت صحیح بات. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 378 حدیثیں روایت کی. ہمارے یہاں کی عورتوں کو 30 حدیثیں دی جاتی ہیں. اما عائشہ کے بعد اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی یہ حضرت ام سلمہ، 378 حدیثیں آپ سے روایت کی. اور ایک اہم بات بتاؤں آپ، حضرت ام سلمہ سے جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں، آپ کبھی حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے غور کیجئے گا، زیادہ تر حدیثیں احکام کی ہیں. نماز کا طریقہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، احکام کی حدیثیں ان سے روایت ہیں، فضائل کی حدیثیں ان سے بہت کم روایت ہیں. یعنی یہ اللہ کے رسول کی وہ باتیں نوٹ کرتی تھی جو مسئلے مسائل کی ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن میں ساری آیتیں مردوں کے بارے میں نازل ہوئی، سارا مقام تو مردوں کو دیا کہ ہم عورتوں کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب تو نہیں دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 نازل ہوئی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. 10 صفات اللہ نے بیان اور 10 صفات میں اللہ نے مردوں کے پیرلل عورتوں کا ذکر کیا. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اسلام والے مرد، اسلام والی عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. یہ 10 صفات جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے اور اجر عظیم تیار. تو یہ آیت جو نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں حضرت ام سلمہ کا اللہ کے نبی سے اس سوال کرتے ہیں. تو حضرت ام سلمہ دین کے مسائل کے بارے میں اللہ کے رسول سے سوال کرتی تھی اور 378 حدیثیں آپ نے روایت کی ہے. سن 61 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی اور بقیع کے قبرستان میں اللہ کے رسول کی دوسری بیویوں کے ساتھ آپ کو بھی دفن کیا گیا، وہیں پر آپ مدفون ہیں. تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی زندگی میں ہماری خواتین کے لیے بہت بڑا سبب تو یہ ہے کہ ایمان کی راہ میں اگر ضرورت پڑے
اپنے جسم کی قربانی دینے، ضرورت پڑے اپنے مال کی قربانی دینے کی، ضرورت پڑے اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے، تو صرف مردوں کا کام نہیں ہے قربانی دینا، عورتوں کا بھی کام ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ملا کہ ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے محبت کرتی تھی، اس لیے بھی کہ وہ آپ کے شوہر تھے، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو محبت رسول کیا ہے، یہ ام سلمہ سے ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اور ایک سبب یہ بھی ملا کہ اللہ نے اگر ہم کو مال دیا ہے تو فیاضی اور سخاوت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، دل کو کشادہ کریں، دل کو بڑا کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور ایسی ہمارے گھر کی عورتیں بن جائیں کہ ام المساکین جیسا لقب حضرت زینب بنت خزیمہ کو ملا ہے، اس طریقے کا کریکٹر اور مزاج ہمارے گھر کی عورتوں کا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں حضرت ام سلمہ کی اور حضرت زینب بنت خزیمہ کی سیرت کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان ہستیوں کو اور ان معزز خواتین کو، ہماری ان ماؤں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خواتین کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں اللہ ہماری عورتوں کو انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں اپنی بیویوں کے لیے بہترین شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیویاں ہیں انہیں اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے سماج میں جو بے راہ روی ہے، جو اخلاقی سوال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، امن چین اور سکون عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان کرو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔